بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حدیث شریف اسی ترجمۃ الباب کی یعنی باب الدلیل علی الزیادۃ والنقصان کی شروع ہو رہی ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ کے حوالے سے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما فإن كان کافرا وإلا كان هو الکافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہراتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ یا حکم لگاتا ہے، اگر وہ سامنے والا واقع میں حقیقت میں کافر تھا تو ٹھیک ہے، اس نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، ورنہ وہ کفر فتویٰ لگانے والے ہی کی طرف لوٹ کر آئے گا، اس تکفیر کی نحوست اور اس کا وبال اسی کو لگے گا۔ خطرہ ہے کہ اس کو اس کی تکفیر اور وبال کا شؤم اور اس کی سزا چکھنی پڑے، جیسے کہ لعنت کے باب میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر لعنت کی تو اگر سامنے والا لعنت کا مستحق ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت جگہ تلاش کرتے کرتے پھر لگانے والے ہی کو آ کر لگ جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ کسی مسلمان پر کفر کا حکم اور فتویٰ لگانے سے پہلے کئی دفعہ سوچ لینا چاہیے، 99 شقیں اس کے ایمان کے نکالو، کفر کی چاہے ایک شق پائی جاتی ہو اس کو بچا لو اور اس پر کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ ہم علماء میں آج کل یہ مرض بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم دھڑلے سے کسی کی تفسیق، کسی کی تکفیر اور کسی کے مفسد ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد کی روایت ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ کے حوالے سے عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ فہو منافق خالص ومن كانت فیہ خلۃ منہن كانت فیہ خلۃ من نفاق حتی یدعها اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، آپ حضرات نے ریاض الصالحین میں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 عادتیں اور 4 باتیں ایسی ہیں اگر وہ سب کے سب کسی کے اندر پائی جائیں گی تو وہ کٹر پکا منافق ٹھہرایا جائے گا، اور جس میں وہ سب کے سب جمع نہ ہوں، کوئی ایکات پائی جائے تو اس کو یہ کہا جائے گا، اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق کی کوئی ایکات خصلت ہے، عادت ہے، جب تک کہ وہ اس کو نہ چھوڑے۔ وہ خصلتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا رہے۔ نمبر 2، وعدہ کر کے خلاف کرے۔ نمبر 3، کوئی معاہدہ پرومس ایگریمنٹ کرے تو دھوکہ دے کر نقض کر کے توڑ دے۔ اور نمبر 4، جب کسی سے کسی بات پر اگر جھگڑے کی نوبت آ جائے تو گالم گلوچ فحش گوئی پر اتر آئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر اشکال اور اس کا جواب نقل کرتے ہیں، صاحب بدل نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ کبھی کبھی یہ خصلتیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں حالانکہ وہ منافق نہیں ہوتے۔ تو ایک جواب تو آپ حضرات نے غالباً سنا ہوگا، بلکہ گزشتہ کل کے سبق میں آیا کہ لا تضربوا بعدی کفارن ای کل کفار، تو یہاں منافق سے مراد کل منافق، منافقوں جیسا کام کرنے والا۔ جیسے ہم کبھی کبھی کسی شخص سے ناراض ہو کر اس کو گدھا بول دیتے ہیں تو وہ گدھا تھوڑا ہو گیا، یعنی گدھوں جیسی حرکت کرتا ہے، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے، میں ایسا نہیں کہتا کہ گدھا کہو، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ کسی کو کبھی کبھی چمار کہہ دیتے ہیں، یعنی چمار جیسا کام کرنے والا، تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ وہ منافق جیسا ہوگا، منافق نہیں۔
یہ اس صورت میں ہے جب نفاق سے نفاق کفر مراد لیا جائے تو یہ جواب دینے کی زحمت کرنی پڑے گی، اور اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والی وہ توجیہ لی جائے کہ نفاق سے مراد نفاق عملی، تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ نفاق اعتقادی تو حضور کے زمانے میں ختم ہو گیا، اب ہم کسی کے اعتقاد پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ایسا شخص عملاً منافق ہے اگرچہ اعتقاداً نہیں۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اس جواب کو ذرا سمجھو، اس لیے کہ جس کے اندر چاروں خصلتیں ایک ساتھ ہوں گی وہ منافق حقیقی ہوگا، اور یہ برابر ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، کتنا ہی گیا گزرا ہو، چاروں خصلتیں تو اس میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو حضور نے بھی تو خود آگے ارشاد فرمایا کہ اگر چاروں خصلتیں جمع نہ ہوں تو پھر اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا اس شخص میں نفاق کی ایک خصلت ہے، نہ کہ منافق۔ یعنی چاروں خصلتیں مسلمان میں تو چاہے وہ کتنا گیا گزرا ہو جمع ہو ہی نہیں سکتی، چاروں خصلتوں کا مجموعہ تو منافق میں ہی ہوتا ہے، اور اگر اکا دکا ہے تو پھر اس کو تھوڑا منافق کہیں گے۔ حضور نے خود فرمایا کہ کانت فیہ خصلۃ من النفاق۔ امام ترمذی بھی ایک بات فرماتے ہیں کہ ایک نفاق اعتقادی ہے، نفاق عملی ہے، یہاں مراد نفاق عمل ہے۔ حضور کے زمانے میں نفاق حقیقی، جسے نفاق تکذیب بھی بولو، یہ پایا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ اسلام نہ لانے پر مرتب ہونے والے احکام سے بچنے کے لیے اسلام ظاہر کرتے تھے، دل میں کفر ہوتا تھا۔ اسباب اختیار نفاق گزشتہ سال کے جلالین کا سبق دیکھ لو، لیکن نفاق عمل آپ کے زمانے میں نہیں تھا، کیونکہ نفاق عمل تو فسق ہے۔ آپ کے زمانے میں تو جو اسلام میں داخل ہو جاتا تھا اس کے اندر فسق ہوتا ہی نہیں تھا۔ الصحابۃ کلہم عدول، آپ کی صحبت کی برکت سے اس میں کمال ایمان آ جاتا تھا، وہاں نفاق عمل کا سوال ہی نہیں تھا، فسق کہاں تھا وہاں۔ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے، بعد کے زمانوں سے ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ حضور نے یہ بات اپنے زمانے کے ہی بعض منافقوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائی ہو، جن کا منافق ہونا آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلا ہو اور ان میں یہ صفتیں پائی جاتی تھی، تو آپ نے اپنے صحابہ کو ان منافقین کی تعیین نہیں، علامتیں بتلا دیں، تاکہ ان علامتوں کو معیار اور تھرمامیٹر بنا کر وہ ان سے بچ کر رہیں، مصلحتاً ان کی تعیین نہیں فرمائی۔ مثلاً یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ ان میں سے بعضوں کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اس لیے آپ نے ان کو رسوا نہیں کرنا چاہا، لہذا اس حدیث کو اس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ مگر اب ہم عملی طور پر دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان چاروں خصلتوں سے بچتے رہنا چاہیے، علی سبیل المجموع بھی اور علی سبیل الانفراد بھی، ورنہ عام طور پر معاشرے میں چاروں خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا تو عوام و خواص میں ایک کھلونا سا بن گیا ہے، وعدہ خلافی، غداری، اور بڑے بڑے لوگ بھی جب غصے میں آ جاتے ہیں، کسی سے بحث و مباحثے میں اترتے ہیں تو کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، قوم کو بھی ان خصلتوں کے باب میں متنبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت ہے، حدثنا ابو صالح الانطاکی کے حوالے سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشکات شریف میں بہت تفصیل سے پڑھ لی، تھوڑا سا یہاں سمجھائیں گے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعده. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر، ہمارے مسلک کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا تاکہ اہل سنت والجماعت کا مسلک باقی رہے، معتزلہ کہیں جلسہ نہ کر بیٹھیں کہ زنا کرنے والا جب زنا کا، اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر نور ایمان باقی نہیں ہوتا، تبھی تو وہ ظلمت زنا میں جا رہا ہے. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس میں نور ایمان نہیں ہوتا، تبھی تو وہ ظلمت سرقہ میں جا رہا ہے. شراب پینے والے کا حال بھی یہی ہے. نفس ایمان کی نفی نہیں ہے کہ معتزلہ اور خوارج کا مسلک ثابت ہو جائے، کمال ایمان کی نفی ہے. کیسے؟ ایمان نام ہے بھائی تصدیق قلبی کا، زنا وغیرہ کو تصدیق سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو از قبیل اعمال معاشی ہیں، اور تصدیق اور معاشی ان دونوں میں کوئی تضاد اور تنافی بھی نہیں ہے. حضور کے زمانے میں جن لوگوں سے چوری یا زنا کا صدور ہوا، میں بول رہا ہوں ہوا، کیا نہیں بولیں گے ہم، حضور نے ان پر حد جاری فرمائی، لیکن اس کے بعد ان کے ایمان کی تجدید کا حکم نہیں دیا ہے. بہت زبردست دلیل ہے. اگر وہ ایمان سے نکل جاتے، جیسے اس حدیث کا ظاہری ترجمہ کرو اور ثابت ہو جائے، تو پھر ان کی تجدید ایمان کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. تو ایک تو یہ ہے کمال ایمان کی نفی ہے، یا پھر مستحل پر محمول کر لو، یعنی زنا کو حلال سمجھتے ہوئے اگر زنا کرتا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ زنا کی بنیاد پر وہ ایمان سے نہیں نکلے گا، استحلال کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ نص قطعی جس میں زنا کی حرمت کو ثابت کیا گیا ہے اس کا انکار کرتا ہے. اور ایک شاندار جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی وہ اب امن میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون نہیں ہوگا، لغوی معنی پر محمول کیا جائے گا. حدیث کے اخیر میں آیا التوبۃ معروضۃ بعد، یعنی زنا، چوری، شراب کے بعد اگر بندہ توبہ کرے تو اس کے پاس موقع ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. لہذا اس حدیث کو معتزلہ کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی بحالت ارتکاب فرمائی ہے. ایک بات یہ بھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نفی ایمان ارتکاب زنا کے بعد مستمر نہیں رہتی، ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے. اور اگر وہ ارتکاب زنا کے بعد مصر ہو اس معصیت پر تو پھر یہ اصرار اس کو کبھی کبھی بہت آگے تک لے جائے گا اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، وہ کفر کے قریب پہنچ جائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں اس حدیث شریف پر کلام کرتے ہوئے امام ترمذی کے حوالے سے کہ لا یزنی الزانی وہو مومن، فرماتے ہیں حافظ ابن حجر امام ترمذی کے حوالے سے کہ ہمارے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی پر زنا، سرقہ اور شرب خمر کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا ہو، کوئی ایسا نہیں. ہاں ابو جعفر باقر سے اگر مروی ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ خرج من الایمان الی الاسلام، یعنی وہ ایمان جو اخص ہے اس سے نکل کر اسلام کی طرف آ گیا، جب ایمان سے نکلا تو اسلام میں باقی رہا. یہ جمہور کے قول کے موافق ہو جائے گا کہ مراد ایمان سے یہاں کمال ایمان ہے نہ کہ اصل ایمان ہے. اس کے بعد کی حدیث اسحاق ابن سوید الرملی سے ہے، حدثنا ابن ابی مریم سعید ابن الحکم ان کا نام ہے، اخبرنا نافع، اور حدیث جا رہی ہے انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى الرجل خرج منه الایمان ای نور الایمان
رونق ایمان، کمال ایمان نکل جاتا ہے. کان علیہ کالذلۃ ای کالسقف والسحابہ، فاذا انقلع، جب وہ زنا سے باز آ جاتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے. یعنی جب آدمی زنا میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے اندر سے نور ایمان نکل کر اس کے اوپر سائبان کی طرح منڈلاتا رہتا ہے. پھر جب وہ زنا سے فارغ ہو کر ہٹ جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر پھر دوبارہ نور چلا جاتا ہے. اوپر والی حدیث کی توجیہ یہاں بھی کریں گے کہ نور ایمانی جو انسان کے اندر ہے، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اور امام شافعی کا وہ شعر بھی یاد کرو کہ نور اللہ لا یعطی لعاصی. بعد میں پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے جب وہ زنا سے ہٹ جاتا ہے. گویا ایمان کی نفی مستمر نہیں ہے، حدیث میں نفی ایمان کو مقید کر دیا گیا ہے. اب جب وہ ایمان سے خارج ہو گیا تو اسلام میں باقی رہا. خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی، عام کی نفی سے خاص کی نفی لازم ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے. مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہے انقیاد ظاہر و باطن دونوں کا، اور یہ صفت زنا کرنے والے میں بوقت زنا نہیں پائی جاتی. اور اسلام نام ہے صرف ظاہری اطاعت کا، کلمہ گو ہونے کا. ظاہر ہے کہ زنا کی وجہ سے وہ تو ختم کہاں ہوتا ہے، تو یہ شخص نام کا مسلمان تو رہے گا. اس لیے کہا کہ ایمان سے نکل کر اسلام کی طرف آ گیا. اور بہت سے لوگوں نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ ایمان کی نفی سے حیا کی نفی مراد ہے، اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. شاندار جواب ہے. اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ مومن ہوتے ہوئے اس کے اندر ایمان کے جذبات ہوں اور وہ کسی کی عزت لوٹے، کسی کا مال لوٹے، اپنی حفظان صحت کا خیال نہ کرے شرب خمر کے ذریعے، تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. مومن ہوتے ہوئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.